اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان یعنی پہلی باتوں سے درگزر فرما دیا۔ اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، حلم والا ہے۔ حاشیہ نمبر 164۔ دین کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے تو سوال کرنا مفید اور پسندیدہ فعل ہے، لیکن سائل کے لیے مختصر اور جامع جواب پر اکتفا کرنا بہتر ہے۔ اس کے برعکس معاملات میں زیادہ قرید کرنا یا ان باتوں کی کھوج لگانا جن میں خاموشی اختیار کی گئی ہے یا غیر ضروری تفصیلات میں الجھنا اچھی عادت نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 108 میں بھی غیر ضروری سوالات کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ نزول قرآن کے دوران ایسے سوالوں سے سختی سے روکا گیا اور بتایا گیا کہ اگر وہ باتیں بطور احکام بیان کر دی جائیں تو لوگوں پر شاق گزریں۔ اس بارے میں متعدد روایات ہیں، ان میں سے چند مختصراً بیان کی جاتی ہیں۔ الف، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ایسا خطبہ جو میں نے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ فرمایا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ یہ سن کر اصحاب نے اپنے چہرے چھپا لیے اور ان کے رونے کی آواز آنے لگی۔ ایک صاحب نے دریافت کیا، میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ فلاں شخص ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ المائدہ۔ اس واقعے کو صحیح بخاری میں اور جگہ بھی بیان کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ تھے۔ بحوالہ بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ، باب وقت ظہر عند الزوال۔ بے مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ان صاحب نے 3 بار یہ بات کہی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا اور تم نہ کر پاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جن چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا ان کے بارے میں تم مجھ سے نہ پوچھو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کے سبب ہلاک ہو چکے ہیں۔ میں جب تمہیں کسی بات کا حکم دوں اسے حد الوسع کر لو، اور جب کسی چیز سے روکوں تو اس سے رک جاؤ۔ بحوالہ مسلم کتاب الحج، باب فرض الحج مرہ فی العمر۔ جیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمین میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز جو پہلے حرام نہ تھی پھر حرام کر دی گئی۔ بحوالہ بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب ما یکرہ من کثرت السوال۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے بھی ایسی باتیں پوچھی تھیں، پھر یعنی ان کے سبب سے وہ کافر ہو گئے۔ حاشیہ نمبر 165۔ بعض غیر سنجیدہ لوگوں کے ضرورت سے زیادہ سوال کرنے اور بال کی کھال نکالنے کی خسرت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ عموماً عمل کرنے اور حکم بجا لانے سے کتراتے ہیں۔ یہودیوں کو کسی معاملے میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بارے میں پے در پے سوالات کیے اور اس طرح اپنے آپ کو زیادہ مشکلات میں مبتلا کر لیا۔ اس بارے میں تفصیلی بحث سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 67 میں کی گئی ہے۔ یہاں اہل ایمان کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ ان کے انجام کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ایسا طرز عمل اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کو مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ کفر کرنے والے ہی یعنی ان کے بارے میں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ حاشیہ نمبر 166۔ ان آیات میں کفار مکہ کے توہم پرستانہ اور مشرکانہ رسم و رواج پر تنقید کرتے ہوئے ان کے باطل نظریات کی نفی کی گئی ہے۔ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام ان جانوروں کو دیے گئے نام تھے جو بتوں کے نام نظر یا وقف کر دیے جاتے تھے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ بت محض خیالی یا فردی کرداروں کے نہ تھے، بلکہ انبیاء و صلحاء اور دیگر شخصیات کی تمثیلیں تھیں، جیسا کہ سورہ نوح کی تفسیر میں بخاری کی روایت سے ثابت ہے۔ بخاری میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول بیان کیا گیا ہے کہ بحیرہ وہ اونٹنی ہوتی ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑی جاتی، پھر کوئی اس کا دودھ نہ نکالتا۔ سائبہ وہ جانور ہوتا جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا اور اس کو سواری یا بار برداری کے لیے استعمال نہ کیا جاتا۔ اسی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر بن لحی الخزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہوتی ہے جو پہلی اور دوسری بار یعنی متصلاً مادہ جنے، اس کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے۔ حام وہ اونٹ ہوتا جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اس کو بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ کفار کے ان باطل عقائد کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ غیر اللہ کی نظر پر یہ طریقے اللہ نے نہیں بتائے، یہ تو انہوں نے شیطان لعین کی پیروی میں خود ہی ایجاد کیے ہیں اور افتراء پردازی کرتے ہوئے اپنے اس شنیع فعل کو اللہ سے منسوب کر دیا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کے اس مشرکانہ فعل میں آج یہ امت ان سے کسی طرح پیچھے نہیں، چنانچہ کتنی ہی اشیاء کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور نفع و نقصان کے معاملے میں بھی یہ توہم پرستی کا بری طرح شکار ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، چاہے ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں۔ حاشیہ نمبر 167۔ آباء و اجداد کی اندھی تقلید یا اکابر پرستی بھی شرک کی ایک شکل ہے۔ زوال پذیر قوموں کے اکابرین یعنی علماء و مشائخ اور دیگر با اثر افراد جب خود غرض اور مفاد پرست ہو جاتے ہیں تو امت واحدہ کو کتاب اللہ کی تعلیمات سے دور کر کے فرقوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ان کو اکابر پرستی کے جال میں اس بری طرح پھنسا دیتے ہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے طور طریقوں، عقائد و نظریات اور مشرکانہ افعال کو بے چون و چرا اختیار کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اقوال و نظریات کو کتاب اللہ کے احکامات پر فوقیت دینے لگتے ہیں۔ ان کی یہ روش ہی علماء و مشائخ کو رب بنا لینے کے مترادف ہے۔ بحوالہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ اس مضمون کی تفصیل سورہ بقرہ کے حاشیہ نمبر 159 میں ملے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، جو شخص گمراہ ہو گیا ہے وہ تمہیں نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ تم سب کو پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ حاشیہ نمبر 168۔ اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی فکر رکھیں، ان کی توجہ اپنے ایمان کی حفاظت اور اعمال و اخلاق کی اصلاح پر ہی مرکوز رہے، دوسروں کی گمراہی اور بے راہروی پر وہ حد سے زیادہ پریشان اور آزردہ خاطر نہ ہوں۔
اور نہ ہی اس تو میں رہیں کہ کون کیسا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ راہ راست پر ثابت قدم رہے تو دوسروں کی گمراہی انہیں نقصان نہ دے گی۔ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم اپنی اور اہل و عیال کی فکر اور خاندانی امور سے بالکل ہی کھوئے رہیں اور معاشرے کی روز افزوں بے راہ روی پر خاموش تماشائی بنے رہیں۔ پھر تو برائیوں کا سیلاب نسل انسانی کو ہلاکت سے دوچار کر دے گا اور تماشا دیکھنے والے نیک لوگ بھی نہ بچ سکیں گے۔ اس سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول روایت کیا گیا ہے، لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اپنے عذاب میں شامل کرے، بحوالہ ترمذی ابواب التفسیر۔ لہذا ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری لازمی سر انجام دیتے رہنا ہے، اور دوسروں کے بے اعتنائی و تمسخر پر آزردہ خاطر اور دل برداشتہ ہو کر نہیں بیٹھ رہنا، بلکہ مستقل مزاجی سے انفرادی و اجتماعی ذمہ داریاں پوری کرتے رہنا ہے۔ اگر ہم اس طرح فرائض کی پابندی، صلہ رحمی اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے راہ راست پر ثابت قدم رہے اور اللہ پر توکل کر کے اعتدال کی روش پر بھی جمے رہے اور دوسروں کو دعوت حق دیتے رہے تو ماحول کی خرابی ہم پر اثر انداز نہ ہو سکے گی۔ یہ مدت امتحان پوری کر لینے کے بعد بہرحال ہمیں اللہ کی عدالت میں ہی پیش ہونا ہے، جہاں ہر ایک اپنی لگائی ہوئی فصل کاٹ لے گا۔ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت یعنی کا وقت آ جائے تو وصیت کے وقت شہادت یعنی کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے یعنی اہل ایمان میں سے دو صاحب عدل گواہ بنا لو، اور اگر تم سفر کے لیے نکلے ہوئے ہو اور اس حالت میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو دوسرے یعنی غیر مومن لوگوں میں سے بھی دو گواہ لے سکتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ شبہ ہو جائے تو ان دونوں کو صلاح کے بعد روک لو اور وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس یعنی شہادت کو کسی قیمت کے عوض نہ بیچیں گے، خواہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی یعنی خاطر گواہی کو چھپائیں گے، یعنی ورنہ اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم گناہ گار ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 169۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام کے تمام قوانین عدل و انصاف پر مبنی ہیں اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر کے مسائل کا بہترین حل پیش کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کی پیروی کی جائے۔ وصیت کے ذریعے حقدار کو اس کا حق ملتا ہے۔ اس کی اللہ کی نظر میں اس قدر اہمیت ہے کہ سورہ نساء میں وراثت کی تقسیم سے قبل وصیت پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہاں بھی اس کی جزوی تفصیلات تک کو واضح کیا گیا ہے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ شدید بیماری میں اگر جانور ہونے کی امید نہ رہے تو مرنے سے پہلے کی گئی وصیت پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اہل ایمان میں سے دو صاحب عدل گواہوں کی موجودگی کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے دو شرائط رکھی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم میں سے ہوں۔ اس کا یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ گواہ موصی یعنی وصیت کرنے والے کے قرابت دار ہوں، لیکن یہ موقف زیادہ مناسب ہے کہ گواہ ایمان والے ہوں کیونکہ ان کی گواہی زیادہ قابل اعتماد ہے۔ دوسری شرط ہے کہ وہ عادل ہوں۔ اللہ سے ڈرنے والے منصف مزاج افراد کی گواہی زیادہ قابل یقین ہوگی۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں بھی دو اہل ایمان عادل افراد کو گواہ بنانے کا حکم ہے۔ حاشیہ نمبر 170۔ سفر کی حالت میں اگر اہل ایمان گواہ میسر نہ ہوں تو مجبوراً غیر مومنوں میں سے ہی دو عادل گواہ لینے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن اس صورت میں یہ احتیاطی تدبیر بتلائی گئی کہ اگر ان کے طرز عمل سے کچھ شک محسوس ہو تو صلاح کے بعد ان کو روک کر یہ حلفیہ عہد لے لیں
کہ وہ غیر جانبدار ہو کر گواہی دیں گے اور کسی بھی قیمت پر گواہی نہ بیچیں گے، یعنی دنیاوی فائدے کی خاطر وہ جھوٹی گواہی نہ دیں گے، اور نہ گواہی میں قرابت داری کا لحاظ کریں گے اور نہ کوئی بات چھپائیں گے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو بلا شبہ وہ گناہ گار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ پھر اگر یہ پتہ چلے کہ وہ دونوں حق تلفی کے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے دو ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا پہلے دو نے حق مارنا چاہا تھا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی یقیناً ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اور اگر ہم ایسا کریں تو بلا شبہ ہم ظالموں میں سے ہی ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 171۔ اس احتیاط کے باوجود اگر یہ معلوم ہو کہ وہ گواہی میں کچھ حق تلفی کے مرتکب ہو رہے ہیں تو فی الفور ان کی جگہ دو ایسے گواہ اٹھ کھڑے ہوں جو ان لوگوں کے قرابت دار ہوں جن کا پہلے دو گواہوں نے حق مارنا چاہا تھا، پھر وہ بھی اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور یہ کہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ایسا ہوا تو ہم ظالموں میں شامل ہوں گے۔ اس طرح امید کی جا سکتی ہے کہ صحیح گواہی ملے گی، کیونکہ یہ دوسرے گواہ اس بات سے بھی خوفزدہ ہوں گے کہ پہلے کی طرح ان کی گواہی کے خلاف کوئی گواہی نہ ہو جائے اور یہ انہی پر الٹ جائے اور ان کے لیے ذلت و رسوائی کا باعث بن جائے۔ ان آیات یعنی 106 تا 108 کی شان نزول میں صحیح بخاری میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قبیلہ بنو سہم کا ایک شخص سفر پر تمیم الداری اور عدی بن بدہ کے ہمراہ نکلا، جس کی ایک جگہ وفات ہو گئی جہاں کوئی مسلم شخص موجود نہ تھا۔ جب وہ دونوں اس کا ترکہ لے کر آئے تو اس سامان میں چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کے نقش تھے موجود نہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے اس پر قسم لے لی۔ پھر وہ پیالہ مکے میں مل گیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اس کو تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ پھر میت کے قرابت داروں میں سے دو افراد اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور یہ پیالہ بالیقین ہمارے عزیز کا ہی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ آیات انہی کے حق میں نازل ہوئی۔ بحوالہ بخاری کتاب الوصایا باب قول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ اللہ یہدی القوم الفاسقین۔ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اس طرح زیادہ قریب امکان ہوگا کہ وہ ٹھیک گواہی دیں یا اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسموں کے بعد اور قسمیں یعنی ان پر الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانوں کی ہدایت نہیں دیتا۔ حاشیہ نمبر 172۔ انسان کو سماعت و بصارت اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی آنکھ جس بات کو دیکھے اور اس کے دیے ہوئے کان سنے تو وہ بات اللہ کی امانت ہے، جس کی حفاظت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گواہی میں زبان اس کو ویسے ہی بیان کر دے جیسے کہ دیکھا اور سنا ہے، ورنہ امانت میں خیانت ہوگی اور خیانت کے مرتکب ہدایت کے اہل نہیں رہتے۔